تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ بہن رافیہ اگر میری مدد کریں حوالہ جات پڑھنے میں، اور اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے حوالہ جات پڑھنے میں، I will let you know and I want you کہ اگر آپ اس چیز کو ریڈ کر سکیں تاکہ ہم آج کے دن میں اس چیز کو بھی ہم وائنڈ اپ کریں، اس چیز کو ہم ریپ اپ کریں، اور جو نیکسٹ ٹائم ہم عبادت کریں گے، جو ہماری مہینہ ماہوار جو عبادت ہوتی ہے، اس کے بیچ میں ہم پیس اوور کے بارے میں سیکھیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم پیس اوور کی طرف چلیں، ہم اس کی اپنی انہی جو فرائیڈے کی یہ عبادات ہیں، ہم اس کے بیچ میں اس پیس اوور سرمن کی یا اس پیس اوور کے متعلق جو بھید خداوند کے کلام میں موجود ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک بیس تیار کریں گے۔ اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ تابش بھائی آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں، آپ بھی اس کے بیچ میں اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، خداوند کرو آپ کو تحریک دیتا ہے، آپ اس چیز کا کافی نالج رکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی پیس اوور کے بارے میں بتانا شروع کریں۔ بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم، اینڈ دین وی ول گو، جو اس کا نیکسٹ لیول ہے ہم وہاں تک ہم جائیں گے۔ تو آج جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم جس چیز کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں دیٹ از پرجنگ لیون، اور لاسٹ ٹائم جو ہم نے سیکھا تھا، اگر کوئی مجھے یہ بتا سکے تو ہم نے کیا سیکھا تھا پرجنگ لیون کے متعلق، کہ خمیر کو نکالنا اپنی زندگیوں میں سے، ہم نے اس چیز کے بارے میں کیا سیکھا تھا؟ ہم نے سیکھا تھا کہ خمیر جو ہے وہ گناہ سے تشبیہ دی جاتی ہے خمیر کو، پر سارا خمیر برا بھی نہیں ہے۔ کلام سے ہم نے سیکھا تھا کہ بے بالکل شک صحیح، ہاں جی، سین جو ہے وہ برا ہے، وہ پھیلتا ہے، پر دوسری ریفرنس میں خمیر کو اچھا بھی اس طرح کہا گیا کہ مطلب چینج بھی لے کے آ سکتا ہے خمیر۔ اٹس اے ٹرانسفارمیشن، یہ بیسیکلی ہم نے سیکھا تھا۔ اور بائبل میں اسے تین طریقوں سے بتایا گیا ہے، بلکہ پازیٹیو، نیوٹرل اینڈ نیگیٹو، یعنی اچھائی بھی ہو سکتی ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو پیس آفرنگس تھی اس کے بیچ میں استعمال کیا جاتا تھا، یہ نیوٹرل گراؤنڈز کو بھی استعمال کیا جاتا ہے خمیر جو ہے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم جب خمیر کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف زمین پہ بات کی جاتی ہے، اس کی بات آسمان پہ نہیں ہوتی، اور آسمان سے خمیر کا کوئی تعلق نہیں، صرف زمین کے ساتھ خمیر کا تعلق ہے۔ اور اسی طرح خداوند کہتا ہے کہ اپنے آپ بیسیکلی جب ہم اسپرنگ کلیننگ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا، سو اسپرنگ کلیننگ از دا سیم تھنگ، کہ جس طرح ہم بہار آتی ہے اور ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں اور اپنا جو پرانا سامان ہوتا ہے یا ہم اپنے گھر کی پراپر طریقے سے صفائی کرتے ہیں، تو اسی طرح جب ہم عید فصح کی تیاری کرتے ہیں تو the first thing that we need to do کہ ہمیں اپنے خمیر کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے، جو پرانا خمیر ہے، جو پرانا ہے، جو گناہ کی شکل رکھتا ہے یا جو برائی کو ظاہر کرتا ہے، ہم نے اس چیز کو بھی کرنا ہے۔ تو میں بغیر وقت ضائع کیے میں آج کے کلام کی طرف چلتا ہوں۔ تو ہم نے جن چیزوں کے بارے میں سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ لیون آف اولڈ نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ، کہ یعنی جو وہ پرانی باتیں جو ہم شروع سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، رائٹ، تو وہ بھی ایک لیون بن جاتا ہے، وہ بھی ایک خمیر بن جاتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہم ساری عمر ان چیزوں کو کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں کوئی کریکٹ کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں کریکٹ کرتا ہے، اور وہ بارہا ہمیں کریکٹ کرتا ہے۔ سو خداوند کو وہ لوگ چاہیے، وہ شخص چاہیے جو دیکھنے والی آنکھیں جس کی ہوں، اور سننے والے کان ہوں، اور سمجھنے والا دل ہو۔ تو خداوند اپنے کلام کو اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ So the first thing جو تھا وہ یہ تھا کہ جو پرانا نالج ہے اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے، right, so we have to take it out from our lives، کیونکہ کبھی کبھار ہم کسی اور ڈائریکشن میں چل پڑتے ہیں لیکن خداوند ہمیں کسی اور طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے پھر ایک دوسرے ٹائپ کا خمیر دیکھا تھا جو کہ صدوقیوں کا تھا، اور اس میں ہیروڈزم آتا ہے، یعنی ہیرودیوں کا، اور تیسرا تھا اسی کا پارٹ تھا ہیلنزم جسے کہا جاتا ہے، جو ماڈرنزم ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور ماڈرنزم کے ساتھ ساتھ ہم بہت سی ایسی باتیں ہیں جو خدا کے کلام کے برعکس ہوتی ہیں، اور جو آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جس طریقے سے ہاؤ LGBTQ کمیونٹی از گوئنگ اپ، جو کہ خدا کے کلام کے اگینسٹ ہے، لیکن دیکھا جائے سو دیٹ از آلسو اے پارٹ آف خمیر یا لیون، وہ ہے۔ اب وہاں دیکھا جائے تو on one side they are doing the right thing,
رائٹ, کیونکہ وہ لوگوں کو ان کے رائٹس دے رہے ہیں, رائٹ. ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگ جو کمیونٹی میں جن کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, جو LGBTQ کمیونٹی ہے, they are basically giving them rights, لیکن خداوند کے کلام کے حساب سے وہ چیز غلط ہے. So we have to make that judgment, اور وہ ہم اسی وقت اس چیز کو جج کر سکتے جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے اور سیکھتے ہیں. So the modernism, Hellenism, جو صدوقیوں کا خمیر ہے, ہیرودیوں کا خمیر ہے, this modernism, this is also a type of leaven, تو ہم نے اسے بھی اپنی زندگی سے باہر نکالا. اور اسی طرح جو فریسیوں کا خمیر تھا, ہم نے اس کے بارے میں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جو فریسی تھے, جو فقیہی اور فریسی جو لوگ تھے, these were two school of thoughts, اور یہ different school of thoughts کی وجہ سے ان کی پوری جماعت ایک بن گئی تھی. تو فریسیوں کی ایک جماعت تھی اور ایک فقیہوں کی جماعت تھی, اور ان دونوں میں آپس میں بحث مباحثے رہتے تھے, رائٹ. اور اس کی وجہ سے انہوں نے خداوند کے کلام کو چھوڑ دیا تھا, اور اپنی جو ربینیکل باتیں تھیں, ان ربینیکل باتوں کو بیسیکلی اس پہ خداوند کے کلام کو فائز کرنا شروع کر دیا تھا. یعنی اگر خداوند کا کلام کسی کلینلینس کے بارے میں بتاتا ہے, پاکیزگی کے بارے میں بتاتا ہے, تو انہوں نے اپنے لاز بنائے ہوئے تھے. جس طرح ہم خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے بھی ہیں, I believe so, متی اس کے 15ویں باب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو چیز اندر جاتی ہے وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی, بلکہ جو اندر سے باہر آتی ہے وہ انسان کو ناپاک کرتی ہے. تو جو یہ رولز تھے, جو ریگولیشنز تھی, بیسیکلی یہ فریسیوں اور فقیہوں کی جماعت نے بنا دیا تھا, اور انہوں نے خداوند کو چھوڑ کے اپنے جو آئین تھے ان پر انہوں نے, اپنے لاز پہ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا, عمل کرنا شروع کر دیا تھا, اور دوسرے لوگوں کو بھی یہی کہتے تھے کہ انہی باتوں کو جو بزرگوں کی روایات تھیں ان پر عمل کیا جائے. تو آج جس ہم لیون کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں, دیٹ از کالڈ لیون آف ٹنگ, زبان کا خمیر. میں چاہتا ہوں کہ اگر بہن رافیہ آپ زبور 34 اور اس کی 13ویں آیت میرے لیے پڑھ دیں. زبور 34 اس کی 13ویں آیت, Psalms 34 verse 13. اور باقی جتنے لوگ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, اگر آپ اپنی بائبلز کے حساب سے اگر آپ بھی میرے ساتھ نکالیں اور آپ تیار رہیں, ہو سکتا ہے آپ کی بھی کسی کی باری آ جائے, میں کسی کا نام لوں, تو آپ ضرور تیار رہیں. اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے. آمین. Hallelujah. So the first thing that we need to understand is کہ جو ہماری زبان ہے, بیسیکلی جو کچھ ہم بولتے ہیں, that creates quite a lot of problem for us. اور اسی طرح جس طرح ابھی بہن نے پڑھا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدی سے باز رکھنا ہے اور زبان کو دغا کی بات سے, کیونکہ زبان ہی سے سارا کام جو ہے بیسیکلی زبان سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور جب زبان کام کرنا شروع کرتی ہے تو ایسی باتیں, صلح بھی زبان کی وجہ سے ہوتی ہے اور لڑائی بھی زبان کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنی زبان پر قابو پا لیتے ہیں تو زبان پر قابو پا لینا یہ بہت بڑی بات کنسیڈر کی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ. اور اسی طرح اگر میں سے اگر آگے لے کر چلوں, اگر بہن رافیہ میرے ساتھ احبار اس کا 19واں باب اس کی 16ویں سے 17ویں آیت پڑھ دیں, اور میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہم جس طرح زبان کو یوز کرتے ہیں اور ہم زبان کو کیسے گوسپ کے لیے یوز کرتے ہیں, اور کبھی کبھار کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لائف سٹائل میں بن جاتا ہے کہ ہم گوسپ کرنا پسند کرتے ہیں. تو اس میں بھی خداوند کے کلام کے حساب سے یہ ایک نیگیٹو بات کی گئی ہے. تو احبار لیویٹیکس چیپٹر 19 ورس 16 to 17, احبار اس کا 19واں باب اس کی 16ویں سے 17ویں آیت تک. تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لترا پن نہ کرتے پھر اور نہ اپنے ہمسایہ کا خون کرنے پر آمادہ ہونا. میں خداوند ہوں. تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا اور اپنے ہمسایہ کو ضرور ڈانٹنے سے بھی رہنا, تاکہ ان کے سبب سے تیرے سر گناہ نہ لگے. آمین. آمین. تو یہاں جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں, خداوند کہتا ہے کہ تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لترا پن نہ کرنا, پھر گوسپ.
That's the gossip. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم جب gossip start کرتے ہیں, اگر فار ایگزامپل میں وجے بھائی کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور میں کچھ ایسی باتیں کرتا جا رہا ہوں اینڈ ہی از ناٹ پریزنٹ ود می, اور میں کوئی ایسی باتیں کرتا جا رہا ہوں جو بیسکلی ان کے حق میں وہ ٹھیک نہیں ہے, تو خداوند کے پاک کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے ہمسایہ کے خلاف, میں پیرافریز کر رہا ہوں, تم اپنے ہمسایہ کے خلاف کوئی جھوٹی گواہی نہ دینا. گواہی اٹس ناٹ لائک کہ ہم جی کھڑے اور کوئی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جی گواہی دو کسی چیز کی. نو, گواہی ہر وہ چیز ہے کہ جس چیز کا جو بیسکلی ایگزسٹ نہ بھی کرتی ہو, لیکن پھر بھی ہم اپنے منہ سے اس چیز کو بول رہے ہیں اپنے ہمسایہ کے خلاف, یا ہم کسی شخص کے خلاف ایسی ہم کوئی بات کر رہے ہیں جو ایگزسٹ نہ کرتی ہو, تو وہ گواہی بن جاتی ہے. تو اسی طرح خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہوا ہے, اور یہ لا ہے خداوند کے پاک کلام کا, کہ جو گاسپ ہے خداوند کو سے نفرت ہے. خداوند نے کہا ہے کہ تم اپنی قوم میں ادھر ادھر لترا پن نہ کرنا پھرنا. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی بات سنتے ہیں تو ہم سنتے بھی یاد ہیں, سمجھتے بھی یاد ہیں, اور بعد میں جب آگے ہم بات کرتے ہیں اس کے بیچ میں ہم 3-4 اپنی بھی لگا کے دے دیتے ہیں. سو دیٹس دا رانگ تھنگ. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جس طرح بہن رافیہ نے پڑھا ہے کہ آگے لکھا ہے کہ تو اپنے ہمسایہ کا خون کرنے پر آمادہ نہ ہونا, ایسی لکھا ہوا ہے. یہی اگر آپ دوبارہ سے صرف اتنا پورشن پڑھ دیں. تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لتراپن نہ کرتے پھرنا اور نہ اپنے ہمسایہ کا خون کرنے پر آمادہ ہونا. میں بالکل صحیح. خدا ہوں. یس, تو اب بات یہ ہے کہ اگر لترا پن ہم کر رہے ہیں دیٹ از گاسپ, تو خداوند نے گاسپ کو خون کے ساتھ کیسے تشبیہ دے دی کہ تم اپنے ہمسایہ کا خون کرنے پر آمادہ نہ ہونا. ناؤ اگر اس چیز کو ہم تھوڑا اور ڈیٹیل میں دیکھیں تو اس کے ساتھ آپ کو میرے ساتھ نکالنا پڑے گا متی اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے میں پڑھنا چاہوں گا. متی اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت. لکھا ہوا ہے, تم سن چکے ہوگے کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا, اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا, اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا, اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا. کریکٹر اسیسینیشن, خون کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ورڈز کو یوز کر کے کسی اگلے شخص کے کریکٹر کو ہم اٹیک کرتے ہیں. سو دیٹ از دا رائٹ میننگ, یا جو اس کے پیچھے بھید ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہم کسی شخص کو جا کر قتل کریں یا اس کا خون کریں. کریکٹر اسیسینیشن از ون آف دا ٹائپس آف مرڈر, آئی وڈ سے, رائٹ. یہ اسپرچول مرڈر ہے کہ اگر میں اپنے کسی بھائی یا بہن کے خلاف ایسی باتوں کو گڑتا جاتا ہوں جن کا اصل میں ریالٹی میں کوئی تعلق نہیں ہے, سو دیٹ از دا تھنگ جو خداوند کو نہیں پسند, اور یہ ہماری زندگی میں خمیر کا باعث ہوتا ہے, رائٹ. اب اپنے گرد و نواح میں دیکھیں, ان لوگوں کو دیکھیں, ہمارے ہو سکتا ہے بہن بھائی میں ایسے ہو, ہمارے ماں باپ کے اندر کوئی ایسی بات ہو, رائٹ. اور ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں لیکن ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, ہم اس چیز کو سامنے لے کر نہیں آتے, ہم کسی کو اگر ہم بتانا بھی چاہیں تو ہم چپ رہ جاتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ آور سیلوز, اور اس کے بعد ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی بتا سکیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند بیسیکلی اس بات سے ناراض ہو. اور اسی طرح میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا یعقوب اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت سے. یعقوب, جیکب, جیمز چیپٹر 5 چیپٹر 3 ورس 5 to 12. تو یعقوب اس کا 3 باب 5ویں سے 12ویں آیت تک لکھا ہے. اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے. دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. زبان بھی ایک آگ ہے. زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے.
کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائے جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی نہیں، ظاہر قاتل ہے۔ ظاہر قاتل، یہ وہی کریکٹر اسیسینیشن کی بات کی جا رہی کہ ہم کس طریقے سے پوائزن کرتے ہیں بیسیکلی کسی اور شخص کے کریکٹر کو صرف اپنے بات کرنے سے۔ ظاہر قاتل سے بھری ہوئی ہے، اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں، اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بددعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بددعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ کیا چشمہ سے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نکلتا ہے؟ اے میرے بھائیوں، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھارا چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ ہاللویا، ہلیلویا، ہاللویا۔ ہلیلویا۔ تو these are the things۔ یہ صرف میری کہانی نہیں، میں خداوند کے پاک کلام میں سے یہ آپ کو پڑھا رہا ہوں، اور خداوند کے ورڈز ہیں، خداوند کے لوگوں کے ورڈز ہیں جو خداوند کے روح القدس کے گائیڈنس کے مطابق جو انہوں نے لکھا ہے۔ تو خداوند کے پاک کلام کے مطابق اگر زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے، if we are keep on talking، اگر گوسپ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے، اگر ہم لترا پن کرتے پھرتے ہیں، اگر ہم ان باتوں کو فائز کرتے ہیں، ان باتوں کو ہم ڈکلیئر کرتے جاتے ہیں ایون کہ اپنی زندگی میں بھی جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو نہ کہ ہم روحانی طور پہ ہم پھنستے ہیں، بلکہ ہم خداوند کے بھی خلاف بیسیکلی جاتے ہیں اور سزا کے لائق ٹھہرتے ہیں۔ ہاللویا چرچ۔ ہلیلویا۔ اسی طرح میں ایک اور طرح کے خمیر کو جو سب کانشیس ہے بیسیکلی ہمارا، ہم سب پڑھے لکھے ہیں اور ہم سب سائیکالوجی کو بھی کچھ حد تک جانتے ہیں، تو اور سائیکالوجی میں ہم جانتے ہیں کہ ایک ہمارا کانشیس مائنڈ اور ایک ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے۔ کانشیس مائنڈ وہ ہے جس چیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، جو کہ جسے ہم 3 سے 4% ہم استعمال کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اور ہم اس کانشیس مائنڈ کے ساتھ ہر طرح کی کیلکولیشن کرتے ہیں، ہر طرح کی باتوں کو اینالائز کرتے ہیں، ہر طرح کی چیزوں کو ہم جج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنے صرف کانشیس مائنڈ سے۔ لیکن ایک اور ہمارا مائنڈ ہے، دیٹ از کالڈ سب کانشیس مائنڈ، اور اگر سب کانشیس مائنڈ لیونڈ ہو جائے، اگر اس میں خمیر بھر جائے، تو اسے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ Now what I'm trying to say here کہ ایک سائڈ وہ ہے کہ جو آپ کے کنٹرول میں ہے، اور ایک سائڈ وہ ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو جو چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اگر اس چیز کا کنٹرول خداوند کے ہاتھ میں نہیں ہے، so there are things which are keep on affecting us۔ اور اگر جس چیز پہ خداوند کا اختیار نہیں، اس پہ پھر ابلیس کا اختیار ہوتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنے جو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے مجھے بتائیں، اگر مجھے ری ایکسپلین کرنا ہے، I will explain it again۔ صحیح کر رہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ Yes۔ اوکے، تو اب جو سب کانشیس ہے، سو ہاؤ وی کین سیو آور سب کانشیس، اور اس تھاٹ کو، اس تھاٹ پروسیس کو جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یا وہ چیزیں جو بیسیکلی دوز آر دا بیک آف آور مائنڈ، ہم اسے کس طریقے سے ہم اس خمیر کو نکال سکتے ہیں اور اپنے سب کانشیس کو خداوند کی حضوری میں لا کر رکھ سکتے ہیں۔ جسٹ ون تھنگ ٹو کلیریفائی، دیز آر ناٹ مائی فائنڈنگز، یہ میں نے فائنڈ نہیں کیا، یہ خداوند نے مجھے لسٹ پرووائڈ کی ہے، اور یہ خداوند نے کہا ہے کہ اس کے اوپر بولنا ہے، رائٹ؟ سو دس از دا تھنگ کہ خداوند اس چیز کو بھی چاہتا ہے کہ ہمارے سب کانشیس میں بھی خداوند رہے۔ ہم جس طرح خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تم منہ سے تو مجھے خداوند خداوند کہتے ہو، لیکن تمہارے دل مجھ سے دور ہے۔ یعنی ہم کانشیسلی خداوند کی تعظیم کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم خداوند کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن جو سب کانشیس مائنڈ ہے یا جو ہمارا دل ہے، وہ خداوند سے بہت دور ہوتا ہے۔ سو دیٹ یہ وہ آیت ہے جو اس پہ پوری بیٹھتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر بہن رافیہ میرے ساتھ آپ رومیو اس کے 12واں باب اور اس کی دوسری آیت کو پڑھ دیں۔ رومیو اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور
कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो. आमीन. हालेलुया. तो हालेलुया. क्या लिखा हुआ है कि इस दुनिया के ना बनते जाओ, इस दुनिया इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ. अब क्या होता है कि इवन दो कि हम मतलब मसीह है, हमने मसीह को माना हुआ है, हमने सब कुछ किया हुआ है, लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड मैं सिर्फ इस बात को, इस सबकॉन्शियस माइंड, इस लीवन को मैं सिर्फ इसके एक खास पॉइंट पर फोकस करना चाह रहा हूँ, दैट इज रिलेटेड टू आवर एंटरटेनमेंट. और होता ये कि हम अपनी लाइफ में जब किसी भी तरह का फन करते हैं, किसी भी तरह का जब एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, तो उस वक्त जो हमारे जो जजमेंट रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, वो बंद हो जाते हैं. तब हमारा काम करना वैसे ही हो जाता है जिस तरह बाकी जो एक ग्रुप इन्फ्लुएंस होता है, बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं. तो जो ग्रुप इन्फ्लुएंस होता है, हम भी उस इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाते हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट हियर, खुदावंद ये कहता है कि तुम इस जहां के नहीं हो, बल्कि तुम इस जहां से क्या हो, फर्क हो, और तुम इस जहां के हम शक्ल ना बनो और अपनी अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत भी बदलते जाओ. यानी अगर हमने अपनी अकल को बदला है और अपनी अकल को हमने चेंज करके हमने खुदावंद के पीछे चलने का, हमने ये इस बात पे आमादा हम हुए हैं कि हम खुदावंद को फॉलो करेंगे, तो वी ऑल्सो नीड टू टेक केयर कि जो हमारी रोजमर्रा की कहानी है, जो हमारा तरीका है, हमारा किसी कम्युनिटी में उठना बैठना, उसमें हमने क्या चेंज किया, हमारी सूरत में क्या चेंज आया. तो मैं इसलिए ये बात कर रहा था कि जो हमारी खास तौर पे एंटरटेनमेंट्स हैं किसी भी तरह की, उसमें हमने क्या चेंज किया. नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू कि हम अपनी लाइफ को बिल्कुल ही किसी बोर्डम की तरफ ले जाएं और बोरियत हम अपनी लाइफ में ले आए, देयर इज नो फन, नो. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हमने इस चीज को देखना है कि हम अपने एक दायरा में रहें और उस दायरा से हम बाहर ना निकले. हमने एक बाड़ के अंदर रहना है, हमने एक चौगिर्द, अपने जो एक बाउंड्री है, हमने उसके साथ साथ हमने रहना है, हमने उससे बाहर नहीं जाना. होता क्या है कि जब कभी हम खास तौर पे हम जब विजुअल एंटरटेनमेंट देखते हैं, हम विजुअल एंटरटेनमेंट में काफी ऐसी चीजें देख लेते हैं. फॉर एन एग्जांपल, अगर आप जानते हो, जो हमें से ऑलमोस्ट हर कोई होगा जो मूवीज देखते हैं, जो तरह तरह के मीडिया से इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, तो हमने अक्सर देखा होगा कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को एफ वर्ड के साथ हमेशा यूज करते हैं, या जीज या जीबीयू या ओ जीज ओ दिस एंड दैट, राइट. सो दिस इज द थिंग कि जो बेसिकली ये खुदावंद के कलाम को और खुदावंद के नाम को बेफायदा लेने की बात की जा रही है, और खुदावंद के नाम के साथ उन गालियों को या उन कुफर के लफ्जों को लगाया जा रहा है जो बेसिकली हमें सुनने भी नहीं चाहिए, लेकिन हम सुनते रहते हैं, राइट. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारा जो एंटरटेनमेंट का भी तरीका है वो क्या है. कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को हॉरर मूवीज काफी पसंद होती हैं. सो अगर आप हॉरर मूवीज देखते हैं एंड देन यू गेट सो मच अफ्रेड विद द डार्क, और अगर आपके सबकॉन्शियस में ये बात लगी रहती है कि कोई शायद वैसी शक्ल आपके सामने आ जाएगी जिस तरह मैंने मूवी में देखी है, इट मीन्स कि वो सबकॉन्शियस पे आपका कंट्रोल नहीं रहा, खुदावंद का कंट्रोल भी नहीं रहा. वो स्पिरिट्स हैं जो आप अपनी एंटरटेनमेंट के तौर पे आप देखते हैं, एंड देन दोस थॉट्स गेट अब्सॉर्ब्ड इन योर माइंड, और बाद में वो आपको हॉन्ट करती हैं, राइट. सो इस चीज का भी इख्तियार हमारे पास है कि हम अपनी जिंदगी में से इस खमीर को निकालें, इन चीजों को अपनी जिंदगियों में से निकालें जिनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है. उसी तरह अगर हमारे घर में टीवी लगता है और बाकी सब कुछ चलता रहता है, तो आजकल देखा जाए, like I myself, और मैं सबको सामने ये बात करता हूँ, I myself is a huge fan of Marvel. Marvel is one of the best film making जो प्रोडक्शन है. और लेकिन what I have seen recently in that movies के या तो उसके बीच में सॉर्सरी बहुत ज्यादा आ गई है, या उसके बीच में थोड़ा सा हॉरर पोर्शन ज्यादा कर दिया, या जो दुनियावी खुदाओं की बात बेसिकली की जा रही है उसके बीच में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक जो एंटरटेनमेंट पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, now it's getting so much evil. और अगर वो चीजें, अगर हम उन चीजों को एम्ब्रेस करते जा रहे हैं और अगर हम इन चीजों को समझ नहीं रहे कि हमने इन चीजों से बाहर निकलना है, so that will all of these things will become a part of our lives. और ना कि हमें रूहानी तौर पे ये डिस्टर्ब करेंगे, हमें अफेक्ट करेंगे, बल्कि जिस्मानी तौर पे भी
افیکٹ کرتی ہیں, کیونکہ جو ورڈ ہم بولتے ہیں یا جو سنتے ہیں, یا جب ہم کسی بھی طرح کا انٹرٹینمنٹ جب ہم دیکھتے ہیں یا کسی بھی طرح کی کوئی ہم بات ایسی سنتے ہیں, تو جو ورڈ ہوتے ہیں, our words have power. اور وہ جو پاورز ہے, اگر کوئی سورسری کو دیکھ رہا ہے تو وہ جو although کہ یہ سب انٹرٹینمنٹ ہے, لیکن اگر اس سورسری کو بھی دیکھا جا رہا ہے تو وہ ورڈز ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں. So not just only we have to clean our subconscious mind, we also have to clean this air جس گھر میں آپ رہتے ہیں. اور اگر آپ دیکھ بھی لیتے ہیں, so we have this opportunity کہ ہم اپنے آپ کو کلین کریں. So بہتر یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں, right? لیکن اگر فار ایگزامپل اگر ہم کچھ دیکھ بھی لیتے ہیں غلطی سے, جانے انجانے میں بھی دیکھ لیتے ہیں, we have this opportunity کہ ہم اس چیز کو ریورس بھی کر سکیں. But we have to be very careful کہ ہم جب ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں then they become a part of our lives, تو یہ آرام سے نہیں جاتی. It takes time اور it takes effort, اور وہ ایفرٹ جب تک ہم خود نہیں کرتے تب تک وہ اس چیز کو وہ چھوڑتی نہیں ہے. ہاللیلویا چرچ. اور اسی طرح میں ایک اور لیون کے متعلق بھی بات کرنا چاہتا ہوں. اس لیون کے بارے میں بھی خداوند نے مجھے بتایا. یہ خمیر خاص طور پہ جو سمبولک ریپرزنٹیشن ہے اس کے متعلق ہے, اور نہ کہ صرف سمبولک ریپرزنٹیشن ہے بلکہ اسپرچول اڈلٹری کو بھی یہ ظاہر کرتی ہیں, اور جو اسپرچول ابومینیشنز ہیں یعنی مکروہات ہیں, وہ چیزیں جو خداوند کو نہیں پسند, اور ہم کیا ہوتا ہے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو کرتے چلے جاتے ہیں. So the first thing that I need to touch base on is regarding like all the جب ہم خاص طور پر فیسٹیو سیزن میں جاتے ہیں, جب ہم دسمبر میں جاتے ہیں, جب ہم کرسمس منا رہے ہوتے ہیں, so all of the Christmas trees that we see, all of the Santa Claus that we see, اور جب ہم پیس اوور کی بات کرتے ہیں, so we talk about Easter bunnies and all these kind of good stuff. Okay, these are cute to us but not to our creator. خداوند ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا, اور خداوند ان چیزوں سے نفرت رکھتا ہے. اسی طرح یہ کہاں لکھا ہوا ہے, اور خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ میرے ساتھ مکاشوہ اس کا دوسرا باب نکالیں تو میں اس کی 14ویں سے 17ویں آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. مکاشوہ اس کا دوسرا باب, ریولیشن چیپٹر 2, اور اس کی 14ویں سے 17ویں آیت. تو ہم اس لیون کی بات کریں جو خاص طور پہ ہماری زندگی میں ظاہر کرتا ہے, جو اسپرچول اڈلٹری کو اور ابومینیشن یعنی مکروہات کو ظاہر کرتا ہے, اور سمبولک ریپرزنٹیشن کی بات کی جا رہی ہے. کچھ ایسے سمبولک ریپرزنٹیشن ہے جو خداوند کے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ ہماری زندگیوں کا پارٹ ہے. تو آئے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے مکاشفہ اس کا دوسرا باب اس کی 14ویں سے 17ویں آیت کو پڑھتے ہیں. لکھا ہے, اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں. بلام یہ اٹس اے گاڈ, بلام کی بیسیکلی جب بات کی جا رہی ہے, بلام کی تعلیم کو ماننے والے ہیں جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی, یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں. Now this حرام کاری, یہ جو جس حرام کاری کی بات کی جا رہی ہے, یہ فزیکل اور روحانی یہ دونوں حرام کاری کی بات کی جا رہی ہے. میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں اس کی ہسٹری میں نہیں جاؤں گا. اس کی ہسٹری کے لیے ہمیں تواریخ پڑھنا پڑے گا, اور ہمیں اس کی تھوڑی اور کتابوں سے ہمیں ہسٹری نکال کے دیکھنی پڑے گی. لیکن جسٹ ٹو میک اٹ شارٹ, تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حرام کاری ہے, ایون کہ بتوں کی قربانیاں جو ہیں, جب ہم اسے کھاتے ہیں, یا پاکستان میں دیکھا جائے یا کہیں کسی اور جگہ پہ جب بتوں کی قربانیاں کی جاتی ہیں, اکثر اوقات لوگ جو ہوتا ہے اس گوشت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور بعد میں وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو جب ہم اس چیز کو کرتے ہیں, اس عمل کو اپنی زندگی میں کرتے ہیں, تو ہم خداوند کے خلاف گناہ کر رہے ہیں. کیونکہ وہ جو گوشت ہوتا ہے, اٹس ناٹ جسٹ اونلی گوشت, وہ ایک خاص دیوتا کو, ایک خاص خدا کو چڑھایا گیا ہے, اور وہ کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے, وہ اسپرچول کنٹامینیشن سے بھرا ہوتا ہے, اور اگر ہم اسے کنزیوم کرتے ہیں تو ہماری اسپرچول لائف افیکٹ ہوتی ہیں. اور اسی طرح لکھا ہے 15ویں آیت سے, چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکیلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں. نکیلیوں کی تعلیم. I want you to do some exercise today. آپ خود سے دیکھیں کہ جو نکیلیوں کی تعلیم ہے, یہ جس طرح ہم سینٹا کلوز کہتے ہیں, بیسیکلی یہ سینٹ نکلس سے نکلا ہے, right? So give yourself a research and try to see کہ بیسیکلی یہ نکیلیوں کی تعلیم ہے کیا.
all that merry making, جب ہم جب کہتے ہیں کہ جی میری کرسمس، تو that merry making اور یہ جو تمام چیزیں جو خاص طور پہ ہم کرسمس کے ایک فیسٹیو سیزن میں ہم دیکھتے ہیں، those are not part of the Bible. اور خداوند ہمیشہ اس کے خلاف بولتا ہے. لکھا ہے پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا. یہ خداوند کے کلام کی بات ہے. اور اسی طرح میں اسی چیپٹر کی مکاشفہ 2 باب اور اس کی 3 سے 7 آیت بھی پڑھنا چاہوں گا. لکھا ہے، اور یہ کسی اور کلیسا کو یہ میسج دیا گیا تھا، لکھا ہوا ہے، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے. خدا شکایت کر رہا ہے، شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے. اب یہاں خداوند اس کلیسیا کو، اس خاص کلیسیا کو بیسیکلی اپریشیٹ کرنے لگے ہیں. البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور خداوند کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی زندگیوں سے ہم باہر نکال پھینکیں. رائٹ؟ اس چیز کا کیا فائدہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں کرسمس ٹریز لگاتے ہیں، یا ہم ایسٹر بنیز کی بات کرتے ہیں، یا ہم دیگر جو تہوار کے آپ سمجھ لیں کہ جو اس کے ساتھ چلنے والی چیزیں ہم ان میں شریک ہوتے ہیں، لیکن خداوند کی اس میں کوئی برکت نہیں ہے. خداوند خلاف ان چیزوں کے ہے. رائٹ؟ تو اس چیز کا ہمیں کیا فائدہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں کرسمس ٹریز لگاتے ہیں، ایسی چیزوں کو ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں جس سے خداوند ناراض ہے، اور ہم خداوند کو کہتے ہیں خداوند میں تیرے لیے کر رہا ہوں کیونکہ تو آج کے دن پیدا ہوا، یہ وہ سب کچھ ہوا ہے. خداوند کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. خداوند کو آپ کے دل سے لینا دینا ہے. رائٹ؟ خداوند نے آپ کے لیے جان دی، نہ کہ ان چیزوں کے لیے جان دی. These things become a part of Christianity. لیکن خداوند نے ہمیں اتنی سمجھ اور عقل دی ہے، جہاں ہم باقی سب چیزوں میں عقل مند ہے، تو ہمیں ان چیزوں میں بھی عقل مند ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو روحانی جو اڈلٹری ہے، جو اسپرچول اڈلٹری ہے، جو روحانی حرام کاری، ہم نے اس سے اپنے آپ کو کیسے دور کرنا ہے. کیونکہ جب ہم ان چیزوں کو دور نہیں کرتے تو ہم سزا کے لائق ہیں، ہمیں سزا دی جائے گی. اور اگر میں ان چیزوں کو نہیں بتا رہا، فار ایگزامپل خداوند نے جب مجھے اس چیز کا بھید دیا آج سے 10 سال پہلے، تو میں نے ان چیزوں کو فوراً چھوڑ دیا. اور جب میں نے ان چیزوں کو چھوڑا تب سے میں لوگوں کو ان چیزوں کو بتا رہا ہوں. اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں چینج کیا ہے. اینڈ آئی بلیو سو کہ آج کا کلام آپ سب کے لیے ہے. رائٹ؟ آپ کے گھرانوں کے لیے. اگر آپ کے بچے وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو دنیا سکھاتی ہے، تو ہم نے اس سے پہلے یہ سیکھا کہ تم اس دنیا کے نہیں ہو، بلکہ تم اس دنیا سے you are set apart. right? اس دنیا میں تو رہو پر اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو. تو دنیا جو مرضی کہے، دنیا آپ کو جیسے بھی دیکھے، جس نظر سے دیکھے، the only thing is this: are you acceptable in the eyes of Most High? کیا آپ خداوند کی آنکھوں میں اتنے ایکسیپٹیبل ہیں کہ خداوند آپ کو ایکسیپٹ کرے؟ لوگوں کی فکر ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. اور اسی طرح ہم ایک اور چیز کو بھی میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ، اور اس چیز کا بھی خداوند نے مجھ پہ اس چیز کو ظاہر کیا، جو فگرینز ہیں، جو خاص طور پہ جو فگرز ہم جن چیزوں کو مانتے ہیں، یا ایسے جو آپ سمجھ لیں کہ جو سمبولک ریپرزنٹیشن ہے، اور وہ خداوند کے کلام کا تو پارٹ نہیں ہے. خداوند کے کلام میں ان کا ذکر ضرور ہے، لیکن خداوند انہیں اپنی زندگی میں پارٹ نہیں بنایا. رائٹ؟ اور ان میں سے بیسیکلی سب سے پہلی جو چیز خداوند نے مجھ پر ظاہر کی، دیٹ از دا کراس، جو ہماری کراس ہے. رائٹ؟ اب ایز اے کرسچن ہوتے ہوئے یو گائز ول سے کہ یار یہ کیا بات کہہ رہے ہو، یہ کیسے ہو گیا؟ نو. لیکن یہ بات خداوند کے کلام کے برعکس ہے، اور خداوند نے یہ چیز مجھ پہ ظاہر کی ہے، کیونکہ جس کراس کو ہم مانتے ہیں دیٹ از ناٹ دا biblical cross, that is more demonic cross. اگر آپ اس کے حساب سے بھی دیکھیں، آپ جا کر صرف انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، you will find so many styles of cross and not all the things, کیونکہ ہر وہ چیز جو خدا کے پاک کلام میں بھی لکھی ہے
وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ساری چیزیں جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ سب ٹھیک ہوں, رائٹ. اب ہم بڑے شوق کے ساتھ اپنے گھروں میں ہم نے کراسز لگائی ہوتی ہیں, جن کراس کے اوپر خاص طور پہ وہ خداوند یسوع مسیح کا وہ فگر بنا ہوتا ہے, رائٹ. اینڈ وی آر کنسیڈرنگ کہ یہ خداوند یسوع مسیح ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح تو صلیب سے اتر گئے تھے. تو اگر اس فگر کو ہم نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے, اور اگر ہمارا ایمان اس فگر کے اوپر ہے, کسی بے شک 1% ایمان کیوں نہ ہو, this is still considered as a spiritual abomination. یہ مکروہات ہے. خداوند نے جب خداوند کو اس صلیب سے نیچے اتارا گیا, تو کیا لکھا ہوا خداوند کے پاک کلام میں کہ خداوند یسوع مسیح کو اس قبر میں رکھا گیا جہاں خداوند یسوع مسیح 3 دن اور 3 رات رہے. تو ہماری زندگیوں میں جب ہم ان کراسز کو دیکھتے ہیں, جب ان فگرینز کو دیکھتے ہیں, جب ہم ان سمبولک ریپرزنٹیشنز کو دیکھتے ہیں, تو تب ہمیں ان چیزوں کو پہلے یاد کرنا چاہیے جو خداوند کے پاک کلام میں مرقوم ہے, جو خداوند کے پاک کلام میں لکھی ہوئی. کیونکہ ابلیس ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو کسی طریقے سے ایک ایسے پوائنٹ پہ لے کر آئے جہاں آپ سب کانشیسلی خداوند کا انکار کریں, یا ان چیزوں کے پیچھے لگ جائیں جو خداوند کے پاک کلام کے جو تابع نہیں, جو خداوند کے پاک کلام کے اپوزٹ ہیں, جو برعکس ہیں, رائٹ. تو ابلیس ہمیشہ یہ چاہتا ہے. اور اسی طرح میں اپنی لائف کی آپ کو ایک میں گواہی آج شیئر کرنا چاہتا ہوں اسی کراس سے ریلیٹڈ. ایک وقت تھا when I was maybe like 11 or 12 years old, میرے گلے میں ہمیشہ کتنی بڑی کراس تھی, is always stays in my neck. اور ہوتا یہ تھا کہ جس وقت میں باہر جایا کرتا تھا, جہاں کہیں بھی جاتا تھا, اگر وہ کراس میری زندگی میں یا میرے گلے میں نہیں تھی ہوتی, I always feel some sort of a fear in my life. تو وہ میرے لیے ایک بت بن چکا ہوا تھا, right? That becomes an idol for me. اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں, احبار اس کا 26واں باب اور اس کی پہلی آیت. احبار اس کا 26واں باب, لیویٹیکس چیپٹر 26 ورس 1. لکھا ہے, تم اپنے لیے بت نہ بنانا, نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا. یہ خداوند کے کلام کی بات ہے, and this is one of the commandments جو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے. اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرنے والے اس لیے کہ اسے سجدہ کرو اس لیے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں, رائٹ. تو یہ خداوند کا لا ہے کہ خداوند نہیں چاہتا کہ ہم کسی طرح کے کسی فگرینز کو مانیں, کسی طرح کے ہم کوئی سمبولک ریپرزنٹیشن کو مانیں, ایون دو کہ وہ بے شک وہ ہم اسے وہ کراس ہی کیوں نہ ہو. یہ خداوند کے منہ کا کلام ہے, کیونکہ خداوند نہیں چاہتا کہ ہم کسی ایسی چیز کے پیچھے لگ جائیں جہاں ابلیس ہمیں ٹرک کرے, اور جیسے ہی ابلیس ہمیں ٹرک کرے ہم خداوند کے کلام کے برعکس چلنا شروع ہو جائیں. بلکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاؤ, آسمان پر دیکھو, خداوند کے ساتھ تعلق قائم کرو, نہ کہ ان فگرینز میں, نہ کہ ان سمبولک ریپرزنٹیشن میں, کیونکہ خداوند کے جلال کو ظاہر نہیں کرتی ہیں. اور اگر آپ تاریخ کا تھوڑا مطالعہ کریں, crosses were the part of paganism. جو یہ کراس جن کی ہم بات کرتے ہیں, اس لیے چونکہ رومی کیا کرتے تھے, کسی بھی شخص کو جب کسی شخص کی بلی دی جاتی تھی تو اسے کراس دی جاتی تھی, اسے صلیب پر لٹکایا جاتا تھا. اور صلیب کا جو نشان ہے, that is یہ جو representation, this is the representation of a curse. اسی طرح اگر آپ پرانے نامہ میں دیکھیں, جب اسرائیلیوں کو سانپ کاٹنا شروع ہو گئے تھے اور اس سے لوگ مرنا شروع ہو گئے تھے, تو موسیٰ نے کیا کیا تھا کہ ایک تانبے کا سانپ لے کر اسے ایک کراس جیسی شکل پر لٹکایا تھا, اور جو شخص کو اسے دیکھتا تھا وہ اس زہر سے جو ان کے بدنوں میں تھا وہ سے شفا پاتا تھا, کیونکہ وہ اس کرس کو دیکھ رہے تھے جو ان کے اندر تھا, رائٹ. I can't explain کہ اس کی پیچھے اسپرچول ریپرزنٹیشن کیا تھی, میں اس چیز کو ابھی ایکسپلین نہیں کروں گا, لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ جو کرس تھا, so this cross is a representation of a curse. اور اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح پر تمام گناہ لادے گئے, جب خداوند یسوع مسیح پر اس دنیا کے تمام گناہوں کو اور بیماریوں کو لادا گیا, تو وہ جو کرس تھا وہ اس صلیب کے اوپر جب خداوند یسوع مسیح کو لٹکایا گیا, اور جب خداوند یسوع مسیح نے نجات دی, تو تمام کرس, تمام بیماریاں اسی صلیب پر رہ گئی, رائٹ. اور جب خداوند یسوع مسیح کو اتار کر قبر میں رکھا گیا, تب خداوند یسوع مسیح ہماری بے خمیری
روٹی ٹھہرا. اس سے پہلے وہ فسا تھا, اور جب فسا کا برہ ہوتا ہے, فسا کے برہ پر آپ ہر طرح کے, بائبل کے حساب سے آپ ہر طرح کے اپنے گناہوں کو, اپنے جو آپ نے گناہ کیے ہوتے ہیں, جو آپ کی بیماریاں ہوتی ہیں, آپ اس پہ ٹرانسفر کرتے ہو. تو خداوند یسوع مسیح بھی جو ہمارا فسا کا برہ ہے, اس نے جہاں کے گناہوں کو اٹھا لیا اور اپنے پیٹھ پیچھے پھینکا, لکھا ہے کہ پیٹھ پیچھے پھینکا. اور خداوند یسوع مسیح کو جب صلیب دی گئی تو وہ سب کچھ صلیب پر رہ گیا. So what I'm trying to tell you is this کہ ان فگرینز سے ہماری زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر آپ ان چیزوں کو اگر آپ مانیں گے تو obviously I can't say anything. وہ ججمنٹ خداوند کے ہاتھ میں کہ خداوند ہمیں کس طریقے سے جج کرے گا. But what I want to say کہ اگر ہم انہیں نہیں بھی مانیں گے تو خداوند ہمیں آ کر کچھ یہ نہیں کہ ہمیں سزا دے گا کہ بھئی تو کراس میں نہیں مان رہا تو تینوں میں سزا دیں گے. No, it's not like this. یہ خداوند کا پاک کلام ہے. خداوند کا کلام جو ہے, خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ تایا ہوا ہے. تایا ہوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خداوند کا کلام خالص ہے. جس طرح ایک دھات کو لے کے جب آپ اسے کروسیبل میں ڈالتے ہیں اور اس فرنس میں وہ تپتا ہے اور وہ پگھلتا ہے, ساری امپیورٹیز نکالی جاتی ہیں, تو وہ جو خالص ایک دھات ہوتی ہے, جو ایلوئے ہوتا ہے, اسی طرح خداوند کے کلام کو بیسیکلی ریپرزینٹ کیا گیا. تو جو خداوند کے کلام کی باتیں ہیں یہ خالص ہیں. یہ لکھا ہے کہ تایا ہوا ہے خداوند کا کلام. تو جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں, نہ کہ صرف پڑھیں دیکھیں بلکہ اس پہ عمل کرنے والے بنیں, اور ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے. اینڈ you will see many blessings will be coming in your life, اور ایسی supernatural blessings آئیں گی کہ جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہے. اور ہوا کیا کہ جب ایون کہ میرے گلے میں یہ کراس ہوتا تھا اور خداوند نے میرے اس بت کو توڑنے کے لیے, جو میرے ایک سب کانشیس میں, میرے دماغ میں ایک بن چکا تھا, اس بت کو توڑنے کے لیے خداوند نے مجھے اپنے روح القدس سے بھر دیا. مجھے خداوند نے پاک روح دے دیا. اور the moment مجھے پاک روح ملا, حالانکہ اس کے 1-2 ہفتے تک وہ کراس میرے گلے میں رہی, لیکن ایک وقت آیا کہ I still don't remember کہ وہ کراس کہاں گئی. And what I believe کہ یہ خداوند کا پلان تھا, کیونکہ خداوند نے میرے اس بت کو توڑنے کے لیے ایک ایسا انتظام کیا کہ مجھے سب سے پہلے اپنے روح القدس سے بھرا, اور جب میں اندر سے بھر گیا تو جو باہر کی چیزیں تھیں وہ میرے لیے معنی نہیں رکھتی تھی. اور اب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. I've never even میں نے اسے دوبارہ کبھی سوچا بھی نہیں کہ وہ میری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے. Right? So these are the things that you are going to do in your life, and you will see کہ خداوند کتنے massively آپ کے زندگی میں کام کرے گا once you make these sort of decisions. Hallelujah church. آئے ہم سب دعا کریں.